بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: وقوموا لله قانتين. وعن علقمة قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسکنوا فی الصلاة، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک نماز کا اہم مسئلہ ہے رفع یدین۔ رفع یدین کے معنی آتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھانا، کانوں تک لے جانا۔ نماز میں یہ رفع یدین کتنی مرتبہ ہے؟ صرف ایک مرتبہ ہے یا رفع یدین اس سے زیادہ ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے نماز کی کیفیت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل میں خضوع ہو، نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا مکمل خیال ہو کہ ہمارا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تابعداری کر رہا ہے۔ دوسری چیز ہے زبان پر اللہ کا ذکر ہو، پوری نماز میں زبان پر اللہ کا ذکر ہو، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور تیسری چیز ہے اعضاء و جوارح پرسکون ہوں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں کھجلانا، کپڑوں سے کھیلنا یا اور کوئی حرکت کرنا جس سے نماز متاثر ہوتی ہے، ایسی حرکتیں پسند نہیں کی گئی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں جو نماز میں انتہائی سکون کی تاکید کرتی ہیں کہ ہمیں نماز بہت زیادہ سکون سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز میں ان کے اعضاء و جوارح پرسکون رہتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا: وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو چپ چاپ، پرسکون انداز میں، اطاعت کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھو۔ ابتدائے اسلام میں جو نماز ملی تھی، اس نماز میں بہت ساری وہ بھی چیزیں جائز تھیں جو آج جائز نہیں ہیں۔ ابتدائے اسلام میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام بھی کر لیا کرتے تھے۔ نماز کی حالت میں مختصر بات کر لیں تب بھی کام چل جاتا تھا۔
اور کئی سارے اشارات اور کنایات نماز کی حالت میں چل جایا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ نماز میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابتدائی اسلام میں تمام ہی صحابہ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کئی مرتبہ کرتے تھے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا تو متفق علیہ ہے، سارے علماء فرماتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ رکوع میں جاتے وقت آپ رفع یدین کرتے تھے، اور یہ بھی منقول ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت آپ رفع یدین کرتے تھے، اور یہ بھی منقول ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آپ رفع یدین کرتے تھے، اور یہ بھی منقول ہے کہ سجدے سے اٹھتے وقت آپ رفع یدین کرتے تھے، اور یہ بھی منقول ہے کہ تشہد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ اولیٰ کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تب بھی رفع یدین کرتے تھے۔ تو اتنے سارے رفع یدین کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں یا پچھلے جو ائمہ جن کا اختلاف ہوا رفع یدین کے مسئلے میں، ان کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ رفع یدین رکوع میں جانے کے وقت ہے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت ہے، یعنی کچھ جگہوں پر رفع یدین کو ان لوگوں نے بھی منسوخ کر دیا کہ یہاں پر رفع یدین نہیں ہے، نہ سجدے میں جاتے وقت ہے اور نہ سجدے سے اٹھتے وقت ہے اور نہ ہی تشہد سے اٹھتے وقت ہے۔ ان جگہوں پر رفع یدین کو منسوخ کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے رفع یدین سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت اور تشہد سے اٹھتے وقت منسوخ ہو گیا، اسی طرح رفع یدین رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، منسوخ ہونے کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا؟ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں ایک حکم تھا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ترک کر دیا، یا بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکم کو بدل دیا، دوسرا کوئی حکم بیان فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں پہلا حکم منسوخ اور دوسرا حکم اس کے لیے ناسخ بن گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، جس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں بیان کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علقمہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے استاذ تھے، انہوں نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ کہتے فصلی، اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے نماز ادا فرمائی، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا مگر پہلی مرتبہ یعنی تکبیر تحریمہ میں۔ یہ حدیث ہمارے موقف میں بالکل صاف ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رفع یدین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین صرف ایک مرتبہ کیا اور کہا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، اچھی حدیث ہے۔
یہ حدیث قابل استدلال ہے، قابل رد نہیں ہے۔ اور اس کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر سفیان ثوری اور بہت سارے صحابہ اور تابعین اور اہل کوفہ کا عمل ہے۔ کوفہ میں لوگ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ رفع یدین کے قائل نہیں تھے، اور بہت سارے صحابہ اور تابعین رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صرف کوفہ کے اندر تقریباً 1500 صحابہ آباد تھے۔ ان 1500 صحابہ میں سے کسی سے رفع یدین کرنا ثابت نہیں، ان میں سے کوئی رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ اور خود امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے تھے رفع یدین کا قول ضعیف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ رفع یدین کا قول ضعیف ہے۔ مدینہ میں بھی عام طور سے رفع یدین کا معمول نہیں تھا، کوفہ میں بھی رفع یدین کا معمول نہیں تھا۔ اور کوفہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی بنی تھی، اس لیے بکثرت صحابہ کوفہ قیام پذیر ہو چکے تھے اور وہاں پر رہتے تھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر زمانے تک وہیں کوفہ میں مقیم رہے۔ ان کا عمل یہ مل رہا ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز ادا کی، یہ حضرات رفع یدین نہیں کرتے تھے، بلکہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کے جنتی ہونے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، یہ سارے ہی صحابہ جو عشرہ مبشرہ کہے جاتے ہیں، ان سب سے یہی منقول ہے کہ یہ حضرات رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا چاہیے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز کے شروع میں بھی رفع یدین کرنا چاہیے، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی۔ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے، اس کی ایک دلیل اور سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا ترفع الایدی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترفع الایدی، کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، رفع یدین نہیں کیا جائے گا مگر صرف 7 مقام پر۔ اور اس حدیث میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ فی اس افتتاحی صلاح، نماز کے شروع میں رفع یدین کیا جائے، اس کے بعد نماز میں رفع یدین نہیں ہے۔ وعند استقبال الکعبہ، کعبہ کے استقبال کے وقت رفع یدین کیا جائے، صفا پر رفع یدین کیا جائے، مروہ پر رفع یدین کیا جائے، عرفات میں رفع یدین، مزدلفہ میں رفع یدین، اور جمرہ کی رمی کرنے کے وقت رفع یدین۔ یہ 7 مقام ہیں، ان 7 مقام پر فرمایا کہ رفع یدین کیا جائے گا، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں ہے۔ حالانکہ حصر مقصود نہیں ہے، رفع یدین تو اس کے علاوہ بھی ہے۔ اسی حدیث کی بعض روایات میں تکبیرات عیدین میں بھی رفع یدین کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی مقامات ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے۔ لیکن نماز میں صرف نماز شروع کرنے کے وقت رفع یدین ہے، یہ حدیث بھی ہماری دلیل ہے۔ ہم اپنی دلیل کے طور پر
ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں جو بالکل صحیح ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے اور بالکل صحیح ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا ادناب خیل شمس، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو نماز کی حالت میں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی دم ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ نماز کی حالت میں رفع یدین کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے رفع یدین کرنے سے انہیں منع فرما دیا کہ رفع یدین نہ کرو۔ ان لوگوں نے ایک اعتراض کیا کہ صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اور منقول ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صحابہ نے زبان سے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ہاتھوں سے بھی اشارہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بائیں طرف سلام پھیرا تو پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صحابہ نے بائیں طرف بھی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، گویا کہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی دم ہیں۔ اس حدیث کو ان لوگوں نے کہا کہ دونوں حدیث ایک ہے، حالانکہ دونوں حدیثوں کا سیاق الگ الگ ہے۔ پہلی حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ صحابہ کی اس نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث میں سلام کے وقت ہاتھوں کے اٹھانے کا تذکرہ ہے، اس حدیث میں سلام کے وقت ہاتھوں کے اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں ایک خاص مضمون یہ بھی دیا آخر میں کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس لیے علماء احناف کا نظریہ یہی ہے کہ نماز میں رفع یدین صرف ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں ہے۔ شوافع نے اور حنابلہ نے جو دلیل بیان کیا وہ دو حدیثیں بنیادی حدیثیں ان کی۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور دوسری حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مالک بن حویرث کی حدیثیں صحیح ہیں، بخاری کے اندر آئی ہیں، اور اس سلسلے سے ہیں جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سندوں کی، حدیث کی سندوں کی سب سے بہترین کڑی۔ ان بہترین کڑیوں میں ہے عن الزہری عن سالم عن ابیہ عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن شہاب زہری روایت نقل کرتے ہیں سالم سے، اور سالم بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، اور اس کے بعد رکوع میں جا رہے تھے تب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور رکوع سے اٹھے تب بھی آپ نے رفع یدین کیا۔
اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین ہے، اور یہی مضمون تقریباً حضرت مالک بن حویرث کی روایت میں بھی بیان کیا گیا۔ بالکل ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ خود منقول ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین صرف ایک مرتبہ ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان نہیں فرمائی ہے، ان کی کئی ساری حدیثیں ہیں، متن کے اعتبار سے ان حدیثوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حدیثوں میں تو ان سے یہ بھی منقول ہے کہ رفع یدین صرف ایک مرتبہ، اور ان سے یہ بھی منقول کہ رفع یدین 3 مرتبہ، اور ان سے یہ بھی منقول کہ رفع یدین 4 مرتبہ، ان سے یہ بھی منقول کہ رفع یدین 5 مرتبہ، اور یہ بھی منقول کہ رفع یدین 6 مرتبہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ساری حدیثیں منقول ہیں۔ آپ نے سجدے میں جاتے وقت کے رفع یدین کو چھوڑ دیا، باوجود کہ وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کیا گیا۔ سجدے سے اٹھتے وقت رفع یدین کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بھی عبداللہ ابن عمر کی روایت میں موجود ہے، اور تشہد سے اٹھتے وقت رفع یدین کو چھوڑ دیا، وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ کیوں چھوڑا؟ کہیں گے اس لیے کہ منسوخ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسخ وہیں تک نہیں ہے، رکوع میں جاتے وقت کا بھی منسوخ ہے، رکوع سے اٹھتے وقت کا بھی منسوخ ہے۔ اسی لیے ہمارا علماء احناف کا نظریہ یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین صرف ایک مرتبہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، رفع یدین کا یہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا ہے۔ اگر کسی نے نماز میں رفع یدین رکوع میں جاتے وقت بھی کر لیا اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کر لیا تو اس کی نماز ہمارے یہاں بھی فاسد نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو صرف رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کے قائل ہیں، اگر کسی نے سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت اور تشہد سے اٹھتے وقت کسی نے رفع یدین کر لیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس لیے ان اختلافات کو ہوا دینا اور یہ کہنا کہ ہماری ہی نماز سنت کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم ہی ادا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ تم غلط ہو، تم امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھ رہے ہو، یہ سراسر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا ہے اور لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنا ہے۔ صحابہ میں اختلافات تھے، ان کے درمیان بڑا توسع تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے امام ہیں، حضرت میری منشا ہے کہ میں اپنی خلافت کے اندر اپنی مملکت میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں سب کو مکلف کروں کہ آپ کے مسلک پر عمل کریں، یعنی مسلک مالکی پر عمل کریں، مذہب مالکی پر عمل کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، لوگوں کو مجبور نہ کرو، لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالو، دین میں وسعت ہے، تو دین میں بڑی وسعتیں ہیں، ہمیں ان وسعتوں کے ساتھ چلنا چاہیے، تنگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تنگیاں آج پیدا ہوئی ہیں، یہ تنگیاں پہلے نہیں تھی، وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔